تمام حضرین سے التماس ہے، آپ احباب جانتے ہیں کہ علامہ ملازم حسین بہنور صاحب کے چچا ملک غلام حسین، ان کی اہلیہ مرحومہ کا مجلس ترحیم تھی، کلخانی تھی جس دن بہنور صاحب کی وفات ہوئی، تو ان کی کلخانی کو بھی آج کی اس مجلس میں ضم کیا گیا۔ تو تمام حاضرین سے التماس ہے کہ ملک غلام حسین صاحب کی اہلیہ مرحومہ، ان کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے، اور ہمارے انتہائی محبوب علامہ ملک ملازم حسین بہنور صاحب، ان کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر وانت بالاجابت حق جدیر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، صلوات۔ سارے حضرات بلند آواز۔ یوسف زہرا امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین، الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم، شفیع المذنبین انیس الغریبین ورحمۃ للعالمین، اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، واللعنة الدائمة على أعدائهم ملومين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين، أما بعد، فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت، نبلوكم بالشر
بالشر والخیر فتنة ثم الینا ترجعون۔ صلوات سارے پڑھ۔ سامعین گرامی قدر، حاضرین مجلس، میں نے سورہ مبارکہ انبیاء کی ایک آیت بلکہ 2 آیات میں نے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب سے فرما رہا ہے، محبوب وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، محبوب ہم نے آپ سے پہلے دنیا میں کسی بشر کے لیے ہمیشہ رہنا نہیں لکھا ہے۔ اس دنیا میں کسی کو قرار نہیں ہے۔ افمت فهم الخالدون، محبوب کیا آپ کو موت آ جائے گی اور لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ اس کے بعد فرماتا ہے نہیں، رب فرماتا ہے نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کو چکھنے والا ہے، ہر انسان نے مرنا ہے۔ نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں آزماتے ہیں، ہم تمہارا امتحان لیتے ہیں شر اور خیر کے ذریعے سے۔ ثم الینا ترجعون، اور پھر یاد رکھو کہ موت فنا کا نام نہیں ہے، پھر ایک دن آئے گا جس دن تم دوبارہ ہماری بارگاہ میں لوٹائے جاؤ گے۔ پھر ایک دن آنا ہے جس دن تمہیں ہماری بارگاہ میں دوبارہ پیش ہونا ہے۔ سامعین گرامی، قرآن مجید میں 3 مقامات پر یہ جملہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ سورہ مبارکہ انبیاء کی آیت ہے۔ سورہ مبارکہ عنکبوت میں ارشاد ہوا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس اس کو موت آنی ہے اور پھر تم ہماری بارگاہ میں لوٹائے جاؤ گے۔ تیسرا سورہ مبارکہ آل عمران میں آیت نمبر 158 میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ثم توفون، اللہ فرماتا ہے کہ ہر شخص نے مرنا ہے، ثم توفون اجورکم یوم القیامہ، پھر قیامت کا دن آئے گا جس دن تمہارے اعمال کا تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد رب فرماتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، پھر جس کو جہنم سے بچا لیا جائے گا اور جنت داخل کر دیا جائے گا وہی شخص ہے جو حقیقت میں کامیاب ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد رب فرماتا ہے وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ زندگانی دنیا محض ایک غرور ہے، ایک دھوکہ ہے، اصل حقیقت وہ آخرت کی زندگی ہے۔ یہ دنیا کیا ہے میرا بھائی؟ اور کیا کسی شاعر نے کہا تھا، ہاں جی، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان 2 جہاں کے درمیان بس فاصلہ ایک سانس کا۔ ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان 2 جہاں کے درمیان بس فاصلہ ایک سانس کا، جو چل رہی ہے تو یہ جہاں، جو رک گئی ہے تو وہ جہاں۔ میرے محترم سامعین، بار بار رب فرما رہا مرنا تو سب نے جی، لیکن سامعین گرامی بعض اموات ایسی ہوتی ہیں جو پسماندگان کے دلوں پر دکھ کے نقوش چھوڑ جاتی ہیں جی۔ سامعین گرامی، اللہ جانتا ہے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا تھا، اگر توجہ ہے جناب کی، اگر ایک محبت فرمائیں تو ایک بلند تر صلوات پڑھ دیں گے۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ 2 چیزیں رب نے ایسی خلق فرمائی ہیں
شیعان لو بکت الدماء علیہما عنای حتی توزنا بالذہابی لم یبلغ المعشار من حقہما فقد الشباب و فرقت الاحباب۔ مولا علی فرماتے ہیں دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان دو چیزوں پر میری آنکھیں خون روئیں اور اتنا روئیں میری آنکھیں کہ میری بینائی ختم ہو جائے، رو رو کے میں اندھا ہو جاؤں، تو ان دو چیزوں کا عشر عشیر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا، ان دو چیزوں کا 10واں حصہ حق بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں جو اتنی قیمتی ہیں کہ مولا علی فرماتے ہیں رو رو کے میری آنکھیں ختم ہو جائیں تو ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا؟ فقد الشباب و فرقت الاحباب۔ مولا علی فرماتے ہیں جوانی کا چلا جانا، مخلص دوستوں کا بچھڑ جانا۔ جوانی کا چلا جانا اور مخلص دوستوں کا بچھڑ جانا۔ بعض اموات گہرے نقش چھوڑ جاتے انسان کے دلوں پہ۔ ہمارے بھائی، ہمارے محبوب بھائی، ایک لمبا عرصہ رفاقت کا گزرا، سن 1982 سے لے کے سن 2020 تک 38 سالہ رفاقت، اور ان 38 سالوں میں بندہ حقیر نے سوائے خیر کے کچھ نہیں دیکھا۔ کیا عظیم شخصیت تھی، اچھی زندگی گزار گئے۔ اس طرف یہ بہت سارے حضرات جو تشریف فرمائی علماء ہیں، قم اور نجف کے علماء ہیں۔ سامعین گرامی، اگرچہ وہ لباس میں نہیں ہیں، آپ سارے جانتے بھی نہیں ہیں ان کو کون لائے یہاں پہ، صرف باہنر صاحب کی محبت لائی ہے کھینچ کے۔ میں نے فیس بک پہ جب ان کی وفات کی یہ پوسٹ چڑھائی تو آپ یقین کریں، آپ تو جانتے بھی نہیں ہوں گے، کتنے دوستوں نے مجھ سے تعزیت کی کہ ہم آپ کو پرسہ اور تعزیت پیش کریں، اور حوزہ علمیہ میں نجف ہو، قم ہو، مشہد ہو، یہ سارے علماء طلباء جانتے ہیں کہ میں ان سے پہچانا جاتا تھا، وہ مجھ سے پہچانے جاتے۔ میں رب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، انہوں نے شاید اپنے بھائیوں سے اتنا رابطہ نہ رکھا ہو، اور میں نے اپنے بھائیوں سے اتنا رابطہ نہ رکھا ہو جتنا ہم آپس میں رابطہ رکھتے تھے۔ ان کا دل اداس ہو جانا، میرے پاس آ جانا، اور میں نے اداس ہونا تو یہاں ان کے پاس آ جانا۔ سن 1980 میں وہ مدرسہ علمیہ جامعۃ الرضویہ عزیز المدارس میں داخل ہوئے تھے تحصیل علم کے لیے، اور میرا انتہائی محترم مجمع، یاد رکھیے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات کر رہا ہوں، ایک انسان کا سب سے بڑا کمال ہے کہ وہ دین شناس بن جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا اراد اللہ بعبد خیرا فقہہ فی الدین۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ جب کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سوجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے۔ اللہ جب کسی کی خیر چاہتا ہے اسے فہم دین عطا کرتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ وہ شخصیت تھی جن کے والد مرحوم ملک محمد شریف، خدا ان کی روح کو بھی شاد فرمائے،
جنہوں نے اپنے اس بیٹے کو مدرسہ علمیہ میں بھیجا۔ وہ 2 سال مجھ سے پہلے داخل ہوئے تھے، میں 2 سال بعد آیا تھا، میں سن 82 میں آیا تھا۔ اور پھر اسی فاصلے سے وہ 2 سال پہلے مجھ سے یہاں تعلیم حاصل کرنے کے بعد، اور الحمدللہ مدرسے کے قابل طالب علموں میں سے تھے، لائق طالب علموں میں سے تھے، اور اسی فاصلے سے پھر وہ 2 سال پہلے مجھ سے قم چلے گئے۔ اس وقت تو یہ موبائل کا زمانہ نہیں ہوتا تھا، پھر خط و کتابت رہنی، مجھے ان کے خط کا انتظار رہنا، انہیں میرے خط کا انتظار رہنا، پھر وہ وہاں شدت سے منتظر رہے کہ بس آ جاؤ جلدی، تم بھی قم آ جاؤ۔ الحمدللہ وہ صرف ایک عالم نہیں تھے، ایک مجاہد شخصیت تھی، اور شاید یہ بہت سارا مجمع یہ بات نہ جانتا ہو کہ جب وہ قم تشریف لے گئے تھے تو اس وقت ایران عراق جنگ جاری تھی، اور علامہ ملازم حسین باہنر وہ شخصیت تھے جنہوں نے خود ایران عراق جنگ میں باقاعدہ حصہ لیا ہے۔ یہ الگ بات تھی کہ چند دن کی جنگ کے بعد پھر وہ جنگ بند ہو گئی اور قطع نامہ ہو گیا، اور انہوں نے باقاعدہ پہلے محاذ پہ جا کے الحمدللہ اس مملکت امام زمان کے دفاع کے لیے باقاعدہ جنگ لڑی۔ اور شاید آپ لوگ نہیں جانتے، یہاں بھی اس وقت جب میں ہم چیچا وطنی میں داخل ہوئے تھے، ہم سے پہلے والے یہ سارے طالب علم، یہ سب رضاکار یہاں کی باقاعدہ ایک جو ٹریننگ تھی وہ یہ حاصل کر چکے تھے۔ پھر الحمدللہ طلاب سارے جانتے ہیں، ایک عرصہ ان کے ساتھ گزرا، مدرسہ اجتیہ میں اکٹھے رہتے تھے، ایک ہی کمرے میں ہوتے تھے، ہم اجرا ہوتے تھے۔ پھر انہوں نے بلوچستان کے علاقے میں اضلاع میں 2-3 سال تبلیغ کے لیے آئے، کیونکہ قرآن کا حکم بھی یہی ہے کہ جب آپ جاؤ کچھ لوگ نکلیں جو دین سیکھیں، لیتفقہوا فی الدین، جب دین سے سمجھ لیں۔ اصل فلسفہ قرآن یہ کہتا ہے دین سیکھنے کے بعد پھر لوگوں کو آ کے وہ دین سکھاؤ اور انہیں ڈراؤ۔ اور بلوچستان کا وہ علاقہ جہاں کوئی جانے کو تیار نہیں تھا، علامہ ثقلین رضی صاحب بھی اور علامہ ملازم حسین باہنر صاحب بھی کافی عرصہ انہوں نے الحمدللہ وہاں تبلیغات میں مصروف رہے اور تبلیغی دور گزارا۔ پھر واپس قم آ گئے، فیملی پھر وہیں شفٹ تھی ان کی۔ پھر انہوں نے تبلیغ کے لیے بیرون ملک کا سفر کیا، افریقہ کے ایک ملک مڈغاسکر میں، جزیرہ میں انہوں نے چند سال وہاں بھی اعزام ہوئے دفتر تبلیغات کی طرف سے، تو وہاں یہ تبلیغی خدمات سر انجام دیتے رہے، اور ان کے والد مرحوم جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر اس کے بعد انہیں پاکستان آنا پڑا، اور پھر دوبارہ یہ نہیں گئے وہاں۔ پاکستان آنے کے بعد بھی الحمدللہ انہوں نے فضول وقت ضائع نہیں کیا، پھر یہ لیاقت پور میں بطور امام جمعہ و جماعت کافی عرصہ خدمت سر انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد پھر یہ تریٹ سیداں مری، وہاں پہ الحمدللہ بطور پرنسپل مدینۃ العلم کے انہوں نے کچھ وقت گزارا، چند سال گزارے، وہاں پہ باقاعدہ پڑھاتے رہے اور طلاب کی تربیت ہوتی رہی۔ پھر وہاں سے جب انہوں نے چھوڑا تو پھر کچھ عرصہ یہ 10 چک ننکانہ کے قریب وہاں ایک مدرسہ علمیہ، وہاں بطور پرنسپل ان کی تقرری ہوئی، اور وہاں پہ یہ تدریس کرتے رہے اور پڑھاتے رہے۔ اور وہاں سے پھر یہ فارغ ہو کے پھر انہوں نے دوبارہ ایران کا رخ کیا، اور جا کے دوبارہ ان کا اقامہ بحال ہوا، اور وہاں اس عرصے میں انہوں نے الحمدللہ کافی کتابوں کے تراجم بھی کیے، کچھ چند ایک شاید چھپی بھی صحیح۔
اور الحمدللہ یہاں پاکستان میں بھی جب تھے تو میں دیکھتا تھا اور میں کتابیں بھی دکھاتے تھے مجھے کہ میں نے اس کتاب کا ترجمہ کیا اور اس کتاب کا ترجمہ کیا. ان تراجم کے سلسلے میں بھی الحمدللہ یہ مصروف رہے. اور ابھی پھر آپ کے سامنے ان کی زندگی کے آخری جو ماہ و سال ہیں وہ تو آپ ہی کے یہاں انہوں نے گزار دیے. جی کوشش ان کی ہوتی تھی کہ میں رزق حلال کماؤں، میں کسی کا دست نگر نہ بنوں، میرا کوئی اپنا حق حلال روزی کمانے کا ذریعہ ہو تاکہ بندہ آزادی سے تبلیغ کر سکے، آزادی کے ساتھ دین کی خدمت کر سکے. گلّانوالہ کے غیور، علم دوست، علماء دوست، ملک صاحبان اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. یہ میرے برادران تشریف فرمائے، عزیزان تشریف فرمائے، یہ گواہی دیں گے کہ حوزہ علمیہ تشیع میں نجف اشرف ہو، قم المقدس ہو، مشہد مقدس ہو، یا شام کا حوزہ علمیہ ہو، زینبیہ، خدا جانتا ہے یہ وہ شخصیت تھی جنہوں نے گلّانوالہ کا نام ہر حوزہ علمیہ میں روشن کیا ہے. میں اپنے عزیز علماء سے جو گلّانوالہ کے ہیں میں معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہوں گا، اللہ ان سب کی زندگی دراز فرمائے. جی خدا جانتا ہے، خدا ان سب علماء کو سلامتی دے، لیکن وہ جو پہچان بنی ہے نا گلّانوالے کی، وہ علامہ ملازم حسین باہنر بنے. وہ آپ کی برادری، ملک صاحبان، گل فیملی، ان کی بھی پہچان تھے اور ایسی محفل جان تھے. خدا جانتا ہے بڑے بڑے علماء پاکستان کے جید علماء، قائد محترم کے وفادار ساتھی. مجھے وہ زمانہ بھی یاد ہے کہ جب حوزہ علمیہ قم میں تحریک کے حوالے سے کچھ مشکلات تھیں تو یہ شخصیت تھی جنہوں نے خط مقدم پر سب سے آگے بڑھ کے جنہوں نے قائد محترم کے ساتھ، قائد محترم کا ساتھ دیا اور وفا نبھائی. اور بہت سارے لوگوں کو وہاں مایوسی کا سامنا کرنا پڑا جو قیادت مخالف گروپ تھا. الحمدللہ سارے جید بڑے علماء سے ان کا رابطہ تھا اور میں یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ قوم میں جب یہ سارے بزرگان جاتے تھے سب کی خواہش ہوتی تھی کہ علامہ ملازم حسین باہنر کو بلایا جائے. طلباء جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں، محفل کی زینت ہوتی تھی وہ شخصیت، محفل کی جان ہوتی تھی وہ شخصیت. جی محفل کی اشتہار ہوتی تھی. دکھ پریشانی ہر بندے کی ہوتی ہیں لیکن خدا جانتا ہے کبھی انہوں نے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ مجھے بھی کوئی تکلیف ہے اور مجھے بھی کوئی دکھ. ہمارے تو دکھ ختم ہو جاتے تھے، ہماری تو پریشانیاں ختم ہو جاتی تھیں جب باہنر صاحب ہمارے پاس تشریف فرما ہوتے تھے. میرے محترم بھائی مظفر خان صاحب تشریف فرما، انہوں نے ایک بڑا ہی خوبصورت کمنٹ کیا جب میں نے ان کی وفات کی یہ خبر کی تو انہوں نے فرمایا کہ باہنر صاحب اب جنتیوں کی رونق بڑھانے کے لیے جنت چلے گئے. پہلے دنیا میں یہاں رونقیں لگاتے تھے، اب ان کی روح جو ہے وہ جنتیوں کو خوش کرے. خدا ان کی روح کو شاد فرمائے. ایک دین شناس تھا، میں نے انہیں یقین کیجئے متدین شخصیت پایا، میں ان کا ہمراز تھا. شاید وہ بات اپنی اولاد، بیوی، بھائیوں سے انہوں نے کبھی نہ کی ہو جو باتیں وہ مجھ سے بھی کر لیتے تھے اور کچھ نہیں چھپاتے تھے مجھ سے، اپنے دکھ درد بھی، اپنے راز بھی، اپنا سب کچھ. شاید ان کے بیٹے نہ جانتی ہوں وہ باتیں جو میں جانتا ہوں. اور واقعاً باہنر تھے. علم حاصل کیا، پھر علم کو پہنچایا، پھر علم کی تبلیغ کی اور ایک اچھی زندگی گزاری. مولا امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان، اللہ سب علماء کی زندگی کرے، مولا امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں ایک زندگی گزارنے کا اور موت کا ایک معیار مقرر کر دیا جو فرما دیا. سنو گے وہ جملہ مولا امیر کیا فرماتا؟ خالط الناس مخالطتاً
ان عشتم معها لحن الیکم۔ مولا علی فرماتے ہیں لوگوں کے ساتھ اس طرح میل جول رکھو، لوگوں کے ساتھ ایسے زندگی گزارو کہ اگر تم زندہ ہو تو لوگ تمہارے ملنے کے مشتاق، اگر زندہ ہو تو لوگ تمہارے ملنے کی تمنا کریں، ملنے کی مشتاق۔ اور یہ شخصیت وہ تھی لوگ جن کے ملنے کے مشتاق۔ وَإِن مُتُّم مَعَا لَبَقَوْا عَلَيْكُمْ، اور اگر تم مر جاؤ تو پھر لوگ تمہیں یاد کر کے گریہ کریں، لوگ تمہیں یاد کر کے روئیں۔ ایک عالم دین، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موت العالم سلمۃ لا تسد و مصیبت لا تجبر۔ ایک عالم کی جو موت ہے، عالم کی موت یہ ایک ایسا رخنہ، ایسا خلا ہے جو کبھی پر ہونے والا نہیں ہے، اور ایسی مصیبت ہے جس کا کوئی جبران نہیں ہے، اور پھر باہنر صاحب کی جگہ کوئی اور باہنر آنے والا نہیں۔ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کسی مومن کی موت پر ابلیس اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا ایک عالم کی موت پر ابلیس خوش ہوتا ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں آپ حضرات، بلکہ میں اسی حدیث کا عرض کروں کہ ایک مفہوم یہ بھی بنتا ہے، رسول اللہ نے کیا فرمایا، سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے ابلیس ایک عالم کی موت پر، تو اس کا ایک مفہوم یہ بھی بنتا ہے کہ عالم کی موت پر جو بھی خوش ہوتا ہے وہی ابلیس ہوتا ہے۔ ایک عالم کی موت پر جو خوش ہوتا ہے وہ ابلیس ہوتا ہے۔ ایسا رخنا قرآن مجید میں آیت مجیدہ موجود ہے، اولم یرو انا نأتی الارض ننقصها باطرافها۔ توجہ چاہ رہا ہوں، کیا لوگوں نے یہ نہیں دیکھا، قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کیا لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اطراف سے کم کرتے جا رہے ہیں؟ اولم یرو، کیا لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو اطراف سے کم کر رہے ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب یہ سوال کیا گیا فرزند رسول اس آیت سے کیا مراد ہے کہ اطراف سے زمین کم ہو رہی ہے، فرمایا علماء کا دنیا سے اٹھ جانا، علماء کا دنیا سے اٹھ جانا، فرمایا یہ مراد ہے کہ زمین کم ہو رہی ہے۔ اور یہ سال تو قوم شیعہ کے لیے کوئی ایسا دکھوں کا سال تھا، کتنی شخصیات رخصت ہو گئی، کتنے علماء دنیا سے رخصت ہو گئی۔ علامہ قاضی غلام مرتضیٰ دنیا سے چلے گئے، علامہ قاضی سید نیاز حسین نقوی دنیا سے چلے گئے، جی شیخ محسن صاحب قبلہ کے دو داماد عالم دین دنیا سے رخصت ہو گئے، جی اور کل آپ نے سنا کہ ہندوستان میں ڈاکٹر قلب صادق ایک عظیم شخصیت، کل وہ دنیا سے اٹھ گئے۔ علامہ سکلن رضی صاحب رخصت ہو گئے، علامہ ملازم حسین بھونر صاحب رخصت ہو گئے، طالب جوہری صاحب رخصت ہو گئے۔ امام فرماتے ہیں یہ علماء کا اٹھ جانا، یہ زمین سکڑ رہی ہے، یہ کام ہو رہا ہے، ان کا خلا کبھی پر ہونے والا نہیں ہے، اور خلا ان کا کبھی پر نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت قبیلۃ ایسر من موت عالم واحد۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ایک پورا خاندان کا خاندان مر جائے، پورے قبیلے کا قبیلہ مر جائے وہ آسان ہے، ایک عالم کا اٹھ جانا بہت مشکل ہے۔ ایک عالم کی موت دشوار تر ہے پورے قبیلے کے مر جانے سے۔ ایک شخصیت جو آپ کی پہچان تھی، جو آپ کی شناخت تھی، وہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ موت تو برحق ہے، مرنا تو ہے، اور سورہ مبارکہ رحمان میں ارشاد پروردگار ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ مفسرین نے لکھا یہ سورہ رحمان
یہ وہ سورہ ہے جس میں بار بار پروردگار نے نعمتوں کا ہی تذکرہ فرمایا ہے، چند نعمتوں کے بعد پھر بار بار تکرار ہوتا ہے اس آیت کا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، بار بار تکرار ہے نا۔ یہ دو آیتیں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ رب فرماتا ہر کسی کو فنا ہے، ہر کسی نے دنیا چھوڑنی ہے۔ اس کے بعد رب فرماتا ہے یہ بھی تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یہ موت بھی اللہ کی نعمت ہے۔ فبأی آلاء، اللہم صلی علی محمد۔ شرع صاحب قبلہ کو آگے لے آئیں، اس طرف سے آ جائیں، اس طرف سے راستہ قبلہ آگے تشریف لے آئیں۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں بلند آواز۔ اور سنو، توجہ میری طرف رہے، اللہم صلی علی محمد۔ علامہ قبلہ غلام شبیر شیرازی صاحب تشریف لا رہے ہیں، یہ سب ان سے محبت کرنے والے تھے، اور میرا دل گواہی دیتا ہے انسان کی روح جب بدن سے نکلتی ہے نا تو پھر آزاد ہو جاتی ہے، اور یقیناً آج ان کی روح موجود ہے، اور یقیناً وہ دیکھ رہے ہیں ان کے سارے چاہنے والے، ان کے سب سے محبت کرنے والے، ان کی اس مجلس سے ترحیم میں تشریف فرما۔ عالم دین تھے، تکبر نہیں دیکھا گیا ان میں، غرور نہیں دیکھا گیا ان میں، اور پھر محفل کی جان۔ میں سرکار کی حدیث پڑھ رہا تھا، ذرا سنیے گا، ایک صلوات پڑھ دیں بلند آواز۔ کیا محفل کشت زعفران بناتے تھے وہ۔ میں بہار الانوار میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایک فرمان پڑھا، ذرا سنیے۔ امام فرماتے ہیں من سر مومنا فقد سر اللہ اولا وسر رسول اللہ ثانیا وسرنا اہل البیت ثالثا۔ اللہ اکبر۔ سرکار باب الحوائج فرما رہے ہیں جس نے ایک مومن کو خوش کر دیا، گناہ سے نہیں، معصیت خدا سے نہیں، جس نے ایک مومن کو خوش کر دیا، پہلے نمبر پر اس نے اللہ کو خوش کر دیا، دوسرے نمبر پر رسول اللہ کو خوش کر دیا، تیسرے نمبر پر ہم اہل بیت کو خوش کر دیا۔ افضل الاعمال بعد الصلاۃ ادخال السرور فی قلب المومن۔ رسول اللہ فرماتے ہیں نماز کے بعد افضل ترین عمل کسی مومن کے دل کو راضی کرنا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا احب الاعمال الی، افضل ترین عمل، محبوب ترین عمل مومن کو خوش کر دینا ہے۔ سامعین گرامی، موت برحق ہے جی، بلکہ سرکار نے فرمایا تحفۃ المومن الموت۔ مومن کے لیے جو تحفہ ہے نا رب کی طرف سے، وہ موت ہے، وہ موت ہے، یہ نعمت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔
الموت غنیمت، ایک حدیث میں فرمایا مومن کے لیے غنیمت ہے موت. الموت مریح، ایک حدیث میں فرمایا یہ موت ہے جو انسان کو ہر دکھ مصیبت پریشانی سے راحت عطا کر دیتی. یہ موت ہے. سامعین گرامی، خدا ان کی روح کو شاد کرے. ہاں جی، مرنا تو ہر کسی نے ہے، دنیا چھوڑ کے جانا ہے. یاد رکھیے اللہ فرماتا ہے ہر کسی نے مرنا ہے، پھر ایک دن آنا ہے جس دن تمہیں میری بارگاہ میں پیش ہونا ہے، تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جانا ہے. جی، اور پھر اس دن کون کامیاب ہوگا؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جسے جہنم سے بچا لیا جائے گا اور جنت داخل کر دیا جائے گا. واجبات کا پابند، زکوٰۃ کا حساب رکھنے والا، خمس کا حساب رکھنے والا. دیکھیے 38 سالہ زندگی، یہ کمال ہوتا ہے کسی انسان کا. کسی فرد کے ساتھ بھی کوئی لین دین معاملہ ہے تو اس کو نوٹ کرتے تھے، اس کو لکھتے تھے. یقین کیجیے یہ بڑی بڑی خوبی ہوتی کسی انسان کی. اور میں زیادہ وقت نہ لوں، باتیں تو پھر بہت ساری ہیں. میں یہ سارے طلباء علماء گواہ ہیں، میں نے ان کو بڑا عزادار پایا. میری تو ایک زندگی گزری، اللہ جانتا ہے، نجی محفل میں بیٹھے ہوئے کوئی بات کربلا کی آ جاتی، کسی نے ایک دوڑے کا مصرع پڑھ دیا اور دھاڑے مار کر ہوتے تھے. کئی لوگ ہوتے ہیں نا شرم کرتے ہیں، جی محفل میں کیسے بلند آواز سے دھاڑے مار کر ہوتے تھے. صرف ملازم حسین نہیں تھے، عاشق حسین تھے. عاشق حسین، کتنے سفر زیارات کے ان کے ساتھ. بس کوئی آل رسول کی مصیبت اور دکھ کی بات آئی اور وہیں بغنر صاحب کی چیخیں نکلی. دکھ ہے خاندان والوں کے لیے. ہاں جی، بیٹیاں پردیس میں ہیں، 2 بیٹے پردیس میں، اہلیہ پردیس میں. آخری وقت میں چلو موت سے تو کوئی نہیں بچا سکتا، حسرت ہوتی نا پھر آخر بیٹیوں کی، اہلیہ بیٹے، کہ چلو آخری بار جنازے کو کندھے دے لیتے، آخری بات ان کا منہ دیکھ لیتے. جی، داماد باہر ہے، بھائی باہر ہے. خداوند عالم ان کے پسماندگان کو، خاندان کو آئندہ ہر دکھ بیماری پریشانی سے محفوظ رکھے. خدا ان کی حفاظت فرمائے. اور دعا کرتا ہوں کہ عزیز سخاوت حسین، ان کی جو خواہشات تھیں، ان کی جو نیک سنتیں تھیں، ان کی جو حسنات تھیں، اللہ تعالیٰ ان کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا کرے. خدا ان کی زندگی دراز کرے ان بچوں کی، اور مالک انہیں محفوظ فرمائے. انشاءاللہ ایک بیٹا عالم دین بن رہا ہے. ہماری دعائیں اس عزیز محمد رضا کے لیے کہ خداوند عالم انہیں ایک بہترین عالم دین ہونے کی حیثیت سے باپ کا بہترین جانشین قرار دے. ہماری کوئی خوشی، ہمارا کوئی غم ذکر کربلا کے بغیر مکمل نہیں ہے. کیونکہ ایک عالم دین، ان کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، تو عزادارو جانتے ہو کہ کربلا میں ایک فقیہ بھی ہے جس نے امام حسین پر اپنی جان قربان کی ہے. 2 محرم کو جب امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے، تو 2 محرم کو کربلا پہنچ کر
امام حسین علیہ السلام نے چند خطوط لکھے، مدینے والوں کو بھی خط بھیجا ہے، بصرہ والوں کو بھی خط بھیجا ہے، کوفہ والوں کے نام بھی خط لکھا ہے، لیکن ایک خط امام حسین علیہ السلام نے اپنے دوست حبیب ابن مظاہر کو لکھا، اور اس خط کا عنوان کیا تھا؟ من الحسین ابن علی الی الرجل الفقیہ، حبیب ابن مظاہر الاسدی، یہ خط ہے حسین ابن علی کی طرف سے ایک مرد فقیہ کے نام، اور وہ مرد فقیہ کون ہے؟ میں کہتا ہوں جناب حبیب کی عظمت کے لیے یہ ایک لفظ کافی ہے کہ وقت کا امام، وقت کی حجت، جسے مرد فقیہ کے لقب سے یاد کر، امام معصوم جسے رجل فقیہ کے لقب سے یاد کر۔ اما بعد، خط کا مضمون کیا ہے؟ انا نزلنا کربلا، حبیب ہم کربلا پہنچ گئے، فقد تعلم قرابتنا من رسول اللہ، حبیب تو جانتا ہے میرا رسول سے کیا رشتہ ہے، حبیب ہم کربلا پہنچ گئے، تو جانتا ہے ہمارا رسول سے کیا رشتہ ہے، ان ارادت نصرتنا فقدم الینا عاجلا، حبیب اگر ہماری مدد کا ارادہ رکھتا ہے تو پھر جلدی کربلا پہنچ جائے، وَأَنْتَ ذُو شِمَةٍ وَغَيْرَةٍ، اور حبیب میں جانتا ہوں تو غیور مرد ہے، تو غیرت مند مرد۔ یہ خط امام کا قاصد لے کے کوفہ پہنچا، راستے مسدود ہیں، جاسوس پھیلے ہوئے ہیں، بڑی مشکلات سے، دوپہر کا وقت تھا، حبیب کے دروازے پہ وہ قاصد پہنچا، دق الباب کیا، حبیب دروازے پہ کون؟ ایک آہستہ سی آواز آئی، انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ حبیب نے دروازہ کھولا، قاصد نے امام حسین علیہ السلام کا خط حبیب کے ہاتھ پہ رکھا، یہ فرزند زہرا کا خط ہے۔ حبیب نے خط لیا، بوسہ دیا، آنکھوں سے لگایا، خط کھولا، مضمون پڑھا، حبیب کی زوجہ نے پوچھا حبیب کس کا خط ہے؟ کہا فرزند زہرا کا خط ہے۔ کیا لکھا فرزند رسول نے؟ کہا فرزند رسول نے لکھا ہے کہ ہم کربلا آ گئے، حبیب ہماری مدد کرنا چاہتے ہو تو جلدی کربلا پہنچو۔ زوجہ پوچھتے حبیب کیا ارادہ ہے؟ حالات اتنے خراب ہیں کہ شوہر بیوی سے دل کی بات نہیں کرتا، بھائی بھائی سے دل کی بات نہیں کرتا، باپ بیٹے سے دل کی بات نہیں کرتا۔ آزمانے کے لیے کہا، حبیب زوجہ سے کہتا ہے قاسم کی ماں تو جانتا ہے، تو جانتی ہے کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، تلوار چلانے، نیزہ چلانے کی سخت طاقت مجھ میں نہیں رہ گئی، میں کیا کروں گا کربلا جا کے؟ خدا جانتا ہے، جوش ایمانی سے اٹھ کے کہتی ہے حبیب تجھے حیا نہیں آتی؟ زہرا کا لال مدد کے لیے بلائے اور تو بہانے کرتی۔ پھر آزمانے کے لیے کہا، قاسم کی ماں میں چلا گیا، ابن زیاد گھر برباد کر دے گا، تم قید ہو جاؤ گے، فصلیں برباد ہو جائیں گی۔ اس وقت غیرت ایمانی سے اٹھی اور کربلا کی طرف رخ کر کے اپنی چادر اتار کے حبیب کے سر پہ دے دی اور کہا اے فرزند رسول، کاش میں مرد ہوتی، میں آتی کربلا آپ کی نصرت کے لیے۔ جب حبیب نے زوجہ کے ایمان کو پرکھ لیا، اب کہا قاسم کی ماں تو گھبرا نہیں، جب آئے گا نا قیامت کا دن، قیامت کے دن میں تجھے حسین کی ماں کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دوں گا، میں تجھے حسین کی ماں کے سامنے سرخرو کر دوں گا، میں جاؤں گا کربلا، فرزند رسول پر اپنی جان قربان۔ اجرکم علی اللہ، گھر سے نکلے، جناب مسلم ابن اوسجہ کے دروازے پر دق الباب کیا، مسلم کی زوجہ باہر آئی، پوچھا حبیب نے پوچھا مسلم بھائی کہاں؟ زوجہ نے بتایا کہ داڑھی کو خضاب کرنا چاہتے تھے تو بازار سے وہ خضاب، مہندی خریدنے بازار گئے۔ جناب حبیب بھی چلتے ہوئے
بازار آ گئے تو دیکھا دکان پر مسلم کھڑے تھے، مہندی خرید چکے تھے۔ جناب حبیب نے فرمایا مسلم بھائی میں تمہاری تلاش میں آیا تھا، تمہارے گھر گیا تو پتہ چلا کہ آپ مہندی خریدنے آئے ہیں۔ مسلم پوچھتے حبیب بھائی خیریت ہے؟ کہا مسلم بھائی جب مجھے پتہ چلا نا کہ تم مہندی خریدنے آئے ہو، میں تمہیں ایک ایسے خضاب کی خبر دینے آیا ہوں، اگر وہ خضاب لگاؤ گے نا تو قیامت تک رنگ نہیں اترے گا تیری داڑھی سے۔ میں تمہیں ایک ایسے خضاب کا پتہ دے۔ حبیب بھائی کیسی بجارت ہے، کیا بات ہے؟ کہا مسلم یہ فرزند زہرا کا خط ہے، امام حسین کربلا پہنچ چکے ہیں، ہمیں نصرت کے لیے بلایا ہے۔ خدا جانتا جب یہ سنا نا تو وہ مہندی زمین پہ دے ماری، فرمایا اب یہ داڑھی اس مہندی سے خضاب نہیں ہوگی، اب یہ داڑھی فرزند رسول کی نصرت میں سر کے خون سے خضاب ہوگی، سر کے خون سے خضاب ہوگی۔ بس جناب حبیب نے اور مسلم نے تیاری کی ہے، غلام کو دیا گھوڑا تلوار، چونکہ پریشانی تھی، راستے مسدود تھے، جاسوس پھیلے ہوئے تھے کہ تم کوفہ سے باہر جا کے وہ فلاں مقام پہ انتظار کرو، کوئی پوچھے تو کہنا میں فلاں زمین کو دیکھنے جا رہا ہوں۔ حبیب کا غلام وہاں پہنچ گیا، کافی دیر گزر گئی، حبیب نہ پہنچا۔ جب دیر ہو گئی نا جناب حبیب کو، تو غلام نے کیا دیکھا کہ جناب حبیب کا گھوڑا رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے۔ جب گھوڑے کو روتے ہوئے دیکھا نا تو گھوڑے سے کہتا ہے حبیب کا غلام، اے میرے آقا کا گھوڑا تو رو نہیں، اگر کسی وجہ سے میرا آقا نہ پہنچا میں تیری پشت پہ سوار ہو کے جاؤں گا کربلا، میں جاؤں گا فرزند رسول کی نصرت کے لیے۔ جب یہ غلام گھوڑے سے بات کر رہا تھا جناب حبیب قریب پہنچ چکے تھے، جناب حبیب کے کانوں نے یہ آواز سن لی، کربلا کا رخ کر کے کہتے فرزند زہرا تو اتنا غریب ہو گیا، فرزند زہرا تو اتنا غریب ہو گیا، جانور تیری غربت پہ آنسو بہا رہے ہیں، کنیز زادے تیری نصرت کے لیے بیٹھے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، کنیز زادے تیری نصرت کے لیے بے چین نظر آتے۔ بس گھوڑے کے قریب آئے، غلام سے فرمایا جا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا۔ غلام ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے آقا یہ کہاں کا انصاف ہے، اپنی خدمت کا معاملہ تھا تو مجھے ساتھ رکھا، اور جب رسول کے بیٹے کی خدمت کا موقع آیا تو مجھے خود سے جدا کر رہے ہو۔ آقا مجھے بھی ساتھ لے چلو کربلا، میں بھی اپنی جان فرزند رسول پر قربان کروں۔ اجرکم علی اللہ۔ بس 6 محرم کو جناب حبیب کربلا پہنچ گئے۔ اللہ جانتا جب پہنچے نا، امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ جناب حبیب جب آئے نا تو مرحبا مرحبا، خوش آمدید خوش آمدید، تکبیر کے نعرے بلند ہوئے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ آوازیں جب پہنچی رسول زادیوں کے کانوں تک، میری آقا زادی نے فرمایا اما فضا ذرا باہر جا کے پتہ تو کر، کون آیا میرے بھائی کے ساتھیوں میں، یہ مرحبا کسے کہا جا رہا ہے، یہ خوش آمدید کسے کہا جا رہا ہے، یہ تکبیر کے نعرے کیوں بلانے، کس کا استقبال ہو رہا ہے۔ ابھی تک تو میں جو سن رہی تھی وہ تو یہی سن رہی تھی کہ اتنے ہزار کا دستہ آ گیا، اتنے ہزار کا دستہ آ گیا، سارے میرے بھائی کے قاتل آ رہے تھے، کون آیا ہے میرے بھائی کے لشکر میں۔ جناب فضا نے باہر آ کے جو دیکھا کہ جناب حبیب آئے، امام حسین کا دوست ہے۔ میں جناب حبیب کی قبر پہ کھڑا تھا، ایک عراقی آیا تو اس نے یوں سلام کیا، السلام علیکہ یا حبیب الحسین، السلام علیکہ یا حبیب الزہرا، السلام علیکہ یا حبیب امیر المومنین، السلام علیکہ یا حبیب رسول اللہ۔
جناب فضہ نے خیمے میں آ کے اطلاع دی، آقا زادی آپ کے بھائی کا دوست حبیب آ گیا۔ اللہ جانتا جب آقا زادی نے سنا نا کہ میرے بھائی کا دوست حبیب آ گیا تو جناب فضہ سے فرمایا اما فضہ تو جا حبیب کے پاس اور جا کے حبیب کو میرے سلام کہہ دے۔ حبیب علی کی بیٹی سلام کہتی ہے۔ ازادارو جناب فضہ نے آ کے جب سلام پہنچا ہے، حبیب روتے روتے خاک کربلا پر بیٹھے اور خاک کربلا اٹھا کے سر میں ڈالی اور منہ پہ ماتم کر کے کہتا ہے اے امیر عرب کی شہزادی تو اتنی غریب ہو گئی، آج غلاموں کو سلام بھجوا رہی۔ یہ شرف ہے جناب حبیب کا۔ باقی شہیدان کربلا آپ جانتے ہیں، گنج شہیدان جی سارے دفن ہیں۔ مولا حسین علیہ السلام کے علاوہ 2 قبریں منفرد ہیں، مولا عباس کی قبر مبارک اور جناب حبیب ہائے ہائے۔ 2 جملے اور ہلال ابن نافع کہتا ہے کہ عاشور کی شب مظلوم کربلا جب مقتل میں نکلے نا تو میں بھی آقا کے پیچھے پیچھے چلا۔ میرے قدموں کی ہٹ سن کے مظلوم کربلا نے فرمایا ہلال کیوں آ رہے ہو میرے پیچھے؟ عرض کی آقا میں دشمن زمانہ ہے، آپ کو تنہا جاتے دیکھا ہے تو مجھے گوارا نہیں ہوا، اس لیے آپ کے ساتھ۔ فرمایا مجھے قریب بلا لیا ہے۔ ہلال کہتا ہے مظلوم کربلا نے مجھے سینے سے لگا کے فرمایا ہلال دیکھو رات کا وقت ہے، اپنی جوانی پہ ترس کھاؤ، میں حسین تجھ سے راضی ہوں، رات سے فائدہ اٹھاؤ، نکل جاؤ دور یہاں سے، صرف میرے خون کے پیاسے۔ عرض کہ فرزند رسول آپ کے بعد جئیں گے تو کیا کریں گے، کیا کرنا اس زندگی کا جو آپ کے بعد گزرے۔ خیر ساری مقتل کی ساری روایت چھوڑ کے ہلال کہتا ہے کہ واپسی پہ جب مظلوم آئے نا تو بہن کے خیمے میں داخل کہتا ہے میرے کانوں پہ علی زادی کی آواز آئی، مولا میر کی بیٹی کی کانوں پہ آواز آئی، بھائی سے فرما رہی تھی بھیا آپ نے اپنے ساتھیوں کو آزما تو لیا ہے کہ ایسا تو نہیں ہوگا کل جب جنگ کا بازار گرم ہو کہیں چھوڑ نہ جائے آپ کو۔ ہلال کہتا ہے یہ آواز سنی تھی میرا بند کانپنے لگا، دوڑتا ہوا حبیب کے پاس آیا اور حبیب سے آ کے کہا حبیب علی کی بیٹیوں کو شاید ہماری وفا پر اعتماد نہیں ہے، اٹھو اپنی نصرت کا یقین دلاؤ۔ ازادر و جناب حبیب نے سارے ساتھیوں کو جمع کیا، تلواریں بے نعام کی، آقا زادی زینب کے خیمے کے دروازے پہ آ کے کہا اے حریم عصمت کی شہزادیوں، اے علی و بطول کی بیٹیوں، اگر ہمیں اجازت دو تو ہم اپنے سر اپنے ہاتھوں سے کاٹ کے آپ کے قدموں میں ڈال۔ اگر ہماری وفا پر اعتماد نہ ہو، اے نبی زادیوں ہم وعدہ کرتے ہیں ہماری تلواریں آپ کے دشمنوں کے سر کاٹیں گی، ہمارے نیزے آپ کے دشمنوں کے سینوں میں پیوست۔ نبی زادی نے دعا فرمائی۔ بس 2 جملے اور۔ جناب مسلم ابن اوسجہ یہ بھی صحابی رسول ہے، جب جناب مسلم گرے نا گھوڑے سے اس وقت جناب مسلم کی لاش پر مولا حسین علیہ السلام اور جناب حبیب اکٹھے پہنچے۔ ابھی رما کے جان باقی تھی، ابھی روح نے پرواز نہیں کیا تھا۔ جناب حبیب فرماتے مسلم بھائی اگر میں نے تیرے بعد دنیا میں زندہ رہنا ہوتا تو میں تمہیں وصیت کرنے کا کہتا، چونکہ میں بھی تمہارے بعد اسی راستے پہ آ رہا ہوں، لیکن پھر بھی حکم شریعت ہے، تم جا رہے ہو، کوئی اگر وصیت کرنی ہے تو مجھے کرو۔ جناب مسلم ابن اوسجہ زخموں سے چور، نحیف سی آواز، انگلی کا اشارہ کیا مولا حسین علیہ السلام کی طرف اور کہا اوسی کا بہذا الغریب، اوسی کا بہذا الغریب،
حبیب میں تمہیں اس غریب حسین کی وصیت کرتا ہوں، حسین کی نصرت سے ہاتھ نہ اٹھانا۔ اور پھر عزازارو جناب حبیب جب گھوڑے سے گرے، روایت کہتی بان الانکسار فی وجہ الحسین، مولا حسین کے چہرے پہ مایوسی چھا گئی، اور جناب حبیب کی لاش پہ کھڑے ہو گئے، ایک جملہ فرمایا للہ درک یا حبیب لقد کنت رجلا فاضلا تختم القرآن فی لیلۃ واحدہ، اے حبیب تو وہ فاضل مرد تھا جو ہر رات ختم قرآن کیا کرتا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا وإياهم منقلبون ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔